السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امہات المومنین اور صحابیہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ جب ان سے نکاح کیا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے زمانے میں بہت ہی فیمس شخصیت تھی، بہت ہی نامور شخصیت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ کے لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں زنا عام تھا، جہاں چوری عام تھی، ہر طرح کی برائیاں عام تھی، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا طاہرہ پاکباز کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تجارت میں بہت ماہر خاتون تھی، تجارت کے فن میں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ انٹرنیشنل بزنس کرتی تھیں، گھر بیٹھے یعنی لوگوں کو اپنا مال دیتی تھی، اور جب لوگ پیسہ لا کر دیتے تو پروفٹ کو تقسیم کرتی تھیں۔ اس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا انٹرنیشنل بزنس کرتی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ان کے بزنس کو امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ آگے لے جائے۔ تو وہیں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، صادق ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پہلے سے ہی امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ ذمہ داری اللہ کے نبی کو دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اور اسی طرح جب خدیجہ رضی اللہ عنہا جب آپ کو بزنس کے لیے بھیجتی تو اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجتی۔ جب میسرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے پر غور کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر غور کرتے۔ جب تجارت سے واپس آتے تو میسرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتاتے کہ اللہ کے نبی نے ایسا معاملہ کیا کہ اللہ کے نبی اتنی تعریفیں بیان کرتے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا دیکھتی کہ پہلے جو پروفٹ آتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ پروفٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آ رہا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوتی ہیں، دیکھ کر آگے بڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس پیغام کو قبول کرتے ہیں۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تھا اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج جو ہمارے معاشرے میں عمر کو لے کر فتنے ہو رہے ہیں، اگر لڑکے سے 1 سال تو چھوڑو، اگر عمر میں برابر بھی ہو جائے تب بھی رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں عمر کو لے کر ہمارے معاشرے میں عمر کو لے کر فتنہ ضرور ہوتا ہے، جبکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تو میرے اور آپ کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل تھی۔ اللہ کے نبی نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، جبکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ اس کے باوجود آپس میں دونوں کا معاملہ کیسا تھا، محبتیں کیسی تھی۔ علامہ ابن حجر خلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کبھی غصہ بھی نہیں ہوئے، کبھی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ناراض بھی نہیں ہوئے۔ حالانکہ ایک شوہر ہونے کی وجہ سے شوہر کو بیوی پہ اور بیوی کو شوہر پہ غصہ آ بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو خدیجہ رضی اللہ عنہا پر کبھی غصہ نہیں آیا۔ یہ معاملات تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے کہ اخلاق کو ترجیح دینے کی وجہ
ہم نے عمر کو ترجیح دیا، بلکہ ہم نے کئی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دین کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں فتنہ بن چکی ہیں، اور اس سے دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ جتنی لڑکیاں جو بیوہ ہو چکی ہیں ان کو چاہیے کہ مصلحت کو دیکھ کر وہ نکاح کر لیں۔ آج ہمارے معاشرے میں مایوس سمجھا جاتا ہے، طلاق یافتہ اور جو بیوہ ہو گئی ان کا دوسرا نکاح کرنا مایوس سمجھا جاتا ہے، لیکن عرب کا یہ طریقہ تھا، کسی عورت کو تنہا نہیں رکھا جاتا تھا، فوراً اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ تو اس رواج کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس طریقے کو اپنائیں گے تو ہمارے معاشرے سے کئی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کئی گناہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ نصیحتیں ہم کو اماں خدیجہ کی زندگی سے ملتی ہیں، اور جب اللہ کے نبی کا اچھاٹ ہو جاتا ہے، لوگوں کو دوسرے بتوں کی پوجا کرتے دیکھ اللہ کے نبی کا دل کا اچھاٹ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی کئی دن غار حرا میں چلے جاتے عبادت کرنے کے لیے، اور کئی دن تک واپس نہیں آتے، اور جب سامان ختم ہو جاتا تو گھر واپس آتے، اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو سامان تیار کر کے دیتی اور آپ پھر واپس چلے جاتے۔ غار حرا میں آنے جانے کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی۔ وہ کیا ذمہ داری تھی؟ سورہ علق کی 5 آیتیں آپ پر نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائی ہوئی حالت میں گھر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ حالت دیکھتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دیتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ خدیجہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا اور مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر! خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وہ تعریفی الفاظ اپنے شوہر کو کس طریقے سے ہمت دیتی ہیں، کس تعریفی الفاظ میں اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ کہتی ہیں اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کن کن حالات میں اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہیں، کن کن حالات میں اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو حوصلہ دے رہی ہیں۔ اماں خدیجہ کا انداز دیکھیے، تسلی دینے کے الفاظ دیکھیے، اس کو تاریخ نے محفوظ کر دیا آنے والی امت کے لیے۔ دیتی ہیں کن کن حالات میں اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو حوصلہ دے رہی ہیں۔ اماں خدیجہ کا انداز دیکھیے، تسلی دینے کے الفاظ دیکھیے، اس کو تاریخ نے محفوظ کر دیا آنے والی امت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کتنے بہترین الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کتنے بہترین الفاظ میں تسلی دیتی ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ برقہ بن نوفل خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچیرے بھائی تھے اور ایک عیسائی عالم تھے، ان کے پاس لے جاتی ہیں اور پورا واقعہ ان کو سناتی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا۔ برقہ بن نوفل عیسائی عالم تھے اس زمانے کے، انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور کہتا ہے کہ چند دن بعد آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے میری قوم نکالے گی؟ کہتے ہیں کہ ہاں، جو نبی یا پیغمبر ایسا پیغام لے کر آیا ان کی قوم نے ان کو نکال دیا ان کے شہر سے۔
برقہ بن نوفل یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اگر میں جب تک زندہ رہوں گا تو آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ اس کے 3 دن بعد ہی برقہ بن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ تسلی دلانے کے لیے اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے گئیں۔ اتنا ہی نہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی عورتوں میں، اور ہر معاملے میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیتی تھی۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اٹھاتے دین کی خاطر، وہاں خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہوتی۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بہترین نصیحت ہے۔ جہاں خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کی تربیت بھی کرتی، اپنے گھر کی ذمہ داری بھی اٹھاتی، وہیں اپنے شوہر کا بھی ساتھ دیتی۔ صرف ساتھ ہی نہیں بلکہ اماں خدیجہ بھی خود تبلیغ کا کام کر رہی ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام کرنے کے لیے جاتے، وہیں پر خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ان کے پاس رشتہ دار آتے، جو ان کے مہمان، جو ان کی سہیلیاں ہوتی، ان کو اللہ کا پیغام بتاتی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 6 اولاد تھی، 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے قاسم اور عبداللہ۔ ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کا یہ ساتھ دیا کرتی تھیں، اور اولاد کی تربیت بھی ایسی بہترین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ایسی تربیت، پھر شوہر کا ساتھ، تبلیغ کا کام، اللہ اکبر، ہمارے لیے بہترین نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ چھپ چھپ کر کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ تبلیغ کرنے کا حکم دیا تو اللہ کہا کہ جاؤ اور کھلم کھلا تبلیغ کرو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ بدتمیزی کرتے۔ اللہ کے نبی صفا کی پہاڑی پر جا کر ایک ایک قبیلے کا نام لے کر اللہ کا پیغام دیتے اور توحید کی دعوت دیتے، تو آپ کے چاچا ابو لہب کو بہت غصہ آتا اور کہتا کہ اے محمد، تم پر بربادی ہو، کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا؟ اللہ اکبر۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پوری ایک سورت نازل کرتا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوتی ہے تو ابو لہب کو غصہ آتا ہے اور وہ ایک بہت بڑا کارنامہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا رہتا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو ابو لہب کیا کرتا، اپنے بیٹوں سے کہتا کہ ان دونوں کو طلاق دے دو، تو دونوں کی طلاق ہو جاتی۔ اللہ کے نبی بہت غمزدہ ہوتے۔ جہاں اللہ کے نبی غمزدہ ہوتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ 2 بیٹیوں کا نکاح رخصتی سے پہلے کتنی بڑی بات ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک ماں کے دل پر۔ اماں خدیجہ نے اس کو برداشت کیا اور اسلام کی راہ میں اس رکاوٹ کو رکاوٹ نہیں سمجھی۔ طلاق ہو جائے لیکن اسلام پر ڈٹی رہی، اسلام پر ثابت قدم رہیں اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیتی رہیں۔ اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان بن عفان جیسی شخصیت کے ساتھ ہوا۔ اس سے کیا پیغام ملتا ہے مجھے اور آپ کو؟ آج ہم اپنی اولادوں کو لے کر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح نکاح ہو جائے، کسی طرح شادی ہو جائے، یہ چاہتے ہیں، نہ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے
احکامات کو توڑے جانے کی فکر کرتے ہیں، بس کسی طرح نکاح ہو جائے یہ چاہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا گیا اور شہر سے باہر نکال دیا گیا، لوگ آئے اور خدیجہ سے کہا، جانتی ہو تمہارے شوہر کو شہر سے نکال دیا گیا ہے، وہ لہو لوہان ہے اور نعوذ باللہ عنقریب ان کی جان جانے والی ہے۔ جناب خدیجہ اللہ کے نبی کو لے کر شہر مکہ میں آئیں۔ مکہ کی جانب جب آپ چلتی ہوئی آ رہی تھیں تو دوبارہ دیوانے لوگ آ گئے اور پتھر مارنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ اس زمانے کی خاتون تھی کہ عورت کی مفت کیا تھی، ایک اونٹ پر قربان ہو جاتی تھی۔ ایک سرخ اونٹ کی قیمت تھی 100 عورتیں۔ بطور کنیز سرخ اونٹ اچھی نسل کا اونٹ ہوتا ہے۔ جب حضرت خدیجہ اس زمانے میں ایک مرد کو لے کر آئیں جن کی جان خطرے میں ہے، اس کو اپنے ہمراہ کھڑا کیا۔ اپنے گھر کے سامنے ایک چٹان تھی جس پر کھڑی ہوئی اور حضرت خدیجہ نے تاریخی الفاظ میں پہلی دفعہ قریش مکہ کو دکھایا کہ ایک مرد کے دفاع کے لیے عورت بولتی ہے۔ آپ اس چٹان پر کھڑی ہوئی اور پہلی بار خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تمہاری حیا کہاں چلی گئی؟ اسی دروازے پر قطار لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور مجھ سے قرض مانگتے تھے اور میں بے نیازی سے تمہیں دیتی تھی۔ عربوں کی حیا ختم ہو گئی، آج اسی دروازے پر پتھر لے کر آ گئے۔ یہ وہ موقع تھا جہاں پر ابو جہل اور ابو لہب جیسوں نے دیکھا کہ خدیجہ کو اتنی طاقت محمد نے کیسے دی۔ آج یہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ ہیبت اور وقار کلام، ایسی ہیبت اور وقار کلام کے اندر لہجہ اور اعتماد ایسا تھا کہ سب بکھر گئے، کوئی محمد کو چھو نہیں سکا۔ سب جان گئے کہ اب خدیجہ صرف مالدار نہیں، اب اس کی طاقت صرف دولت نہیں، اب خدیجہ کے پاس ناز کرنے کے لیے محمد ہے، اسلام ہے، اور اس کا اعتماد مال و دولت کی بنیاد پر نہیں۔ لہٰذا پہلی دفعہ عورت سامنے طاقتور ہو کر آئی۔ قریش مکہ جان گئے کہ اب یہ وہ عورت نہیں جہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی تکلیفیں اٹھاتی۔ تو اور بڑا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا۔ وہ کیا تھا؟ سیب ابی طالب کی گھاٹی کا واقعہ۔ سیب ابی طالب کے اندر بنو ہاشم اور بنو مطلب کو 3 سال تک قید کر دیا گیا۔ اس کے اندر خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، 3 سال قید رہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے 3 سال تک مشقتیں برداشت کی۔ سیب ابی طالب ایک ایسی گھاٹی تھی جس میں نہ کھانے کے لیے ہوتا تھا نہ پینے کے لیے ہوتا تھا، لوگ پتوں کو چبا کر کھاتے تھے۔ اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہیں سے بیمار ہوتی چلی آئیں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا اس کے بیمار ہونے کے بعد سے وہ صحت یافتہ نہیں ہوئی، بلکہ اسی بیماری کے چلتے 65 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوتے۔ یہی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے سلام بھیجا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آ رہی ہیں، ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا اور پانی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہنا اور ان کو خوشخبری دینا کہ جنت میں ان کے لیے ہیرے اور جواہرات کا محل تعمیر کیا گیا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی خوشخبری ہے!
اور وہ ایسا محل ہے جس کے اندر نہ شور و گل ہوگا نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسے بہترین محل کی خوشخبری دے دی اللہ نے۔ میری بہنوں، یہ خوشخبری آج ہمیں بھی مل سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ جیسی ان کی سیرت تھی ایسی اپنی سیرت بنانی ہوگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو ہم نے تمہارے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے ہمیشہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا جن کا اللہ نے تم کو حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 عورتیں ہیں فضیلت والی۔ کون کون؟ مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ یہ 4 عورتیں ہیں فضیلت والی اور افضل ترین عورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بھی اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی اللہ کے نبی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے تو ان کے لیے استغفار کرتے ہوئے کبھی تھکتے نہیں تھے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جس طریقے سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیا، ہمیں بھی اسی طرح ترجیح دینا چاہیے۔ تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سب سے پہلے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ام المومنین اور صحابیہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔